الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر له ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الحدید کی ابتدائی آیات 27ویں سپارے سے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ سورہ الحدید، اس کا ربط پچھلی صورتوں سے علماء نے یوں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ سورہ النجم، اس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ شفیع غالب اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو کہ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی حاجات میں پکارنے کے لائق ہے، صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ اسی کو پکارا جائے انسان اپنی حاجتوں میں۔ سورہ القمر جو ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے ہر چیز کو اپنے اندازے میں پیدا کیا ہے۔ سورہ رحمان میں یہ بات گزری کہ جب خالق اور مالک اور کارساز اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو پھر برکتیں دینے والا وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ سورہ واقعہ میں کہا گیا کہ صرف اللہ ہی تعالیٰ برکت دینے والا ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو برکت دہندہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس صفت میں کسی اور کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اب سورہ حدید جو یہ اب میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ الحدید، اس سورت کے اندر یہ کہا گیا کہ جب تم اس مسئلے کو سمجھ گئے کہ خالق، مالک، رازق اللہ ہے، برکت دینے والا اللہ ہے، یہ ساری بات سمجھ آ گئی تمہیں، تو پھر اس مسئلے کے سمجھنے کے بعد اس کو آگے پھیلانے کے لیے تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو مال کو خرچ کرنا پڑے گا، اور دوسرا جہاں کہیں اس مسئلے کے سامنے کہیں رکاوٹ آتی ہے تو اس کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑے گی۔ ظاہر ہے اب یہ کام بہت بڑا کام ہے، تو اس سلسلے میں یہاں سورہ الحدید کے اندر اور اس کے بعد جو دوسری صورتیں آنے والی ہیں ان میں اکثر ان 2 مضمونوں کو بیان کیا گیا ہے، انہی 2 مضمونوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ان صورتوں کی ابتدا جو ہے لفظ
یعنی تسبیح کے ساتھ بیان کی گئی ہے، سبحہ کے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب تسبیح کا لفظ لا کر یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کر رہے ہو، اپنی جان کی بازی لگا رہے ہو، یہ آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور مسئلہ جو اصل ہے، مسئلہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنا، اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ اس کو یاد رکھ کے اپنے مال کو بھی خرچ کرنا ہے اور جان کی بازی بھی لگانی ہے۔ یہ دو چیزیں آگے پھر اس صورت کے لیے، یعنی اس میں جو مضمون ہیں، یہ دو مضمون مذکور ہیں، دو مضمون اس صورت کے اندر ذکر ہیں۔ ایک مضمون یہ ہے کہ توحید کی اشاعت کے لیے مال کا خرچ کرنا، یعنی اسلام جو ہے، دین اسلام، اس کا بنیادی ستون اللہ رب العالمین کی توحید ہے، وحدانیت ہے، عقیدہ ہے، اور اس کے گرد پھر یہ پورا نظام ہے، اس کے گرد پورا نظام ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کے نظام اور اس کے دین کی اشاعت کے لیے مال کو خرچ کرنا ہے۔ زمین کے ایک ٹکڑے پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، حکومت بن جاتی ہے، اور یہ اپنی ایک فوج بناتے ہیں، اور فوج بنا کر وہ نظریاتی طور پر بھی اور جغرافیائی طور پر بھی اپنے اس مملکت کا جب دفاع کرتے ہیں، تو دفاع کرنے کے لیے جب یہ کوشش کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ اللہ رب العالمین نے جہاد کا استعمال کیا۔ اور جو لڑتا ہے، جس کو ہم آرمی کہتے ہیں، اب پاکستان کی آرمی ہے، سعودیہ کی آرمی ہے، یمن، سوڈان کی آرمی، اب یہ آرمی اسلامی ممالک کی، ان آرمی کے ہر شخص کو مجاہد کہا گیا ہے، لڑنے والا۔ کیوں؟ یہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں۔ تو ملک کا دفاع جو ہوتا ہے، ہر قوم، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو اپنے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں غافل ہو جاتی ہے، غفلت برتتی ہے، تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ وہاں سے ہی اس قوم کا تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نظریاتی طور پر مملکت کی سرحدیں کھوکھلی ہو جائے، تو پھر وہ جو جذبہ ہوتا ہے ملک کے دفاع کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی اسلامی ملک کی دفاع کے لیے جو سرحدات پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک حب الوطنی ہوتی ہے، دوسرا جذبہ جس کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، وہ اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ اور مسلمان کا سب سے بڑا نظریہ اس کا دین ہے، اسلام ہے۔ تو اس نظریے کی خاطر کیا ہے، وہ لڑتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں ان دونوں مضمونوں کو بیان کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اب اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے مال کو خرچ کرو، چاہے وہ ملک کی سرحدات کے لیے حالت جنگ میں ہو تو وہاں انفاق کی ضرورت ہے۔ اگر اشاعت کی ضرورت ہے دین کی، نظریاتی طور پر ملک کے اندر لوگوں کو نظریہ دینا ہے، اس نظریے کے لیے مختلف مراکز تم نے قائم کرنے ہیں، ان مراکز کے ذریعے سے تشہیر اور اشاعت کے لیے مال کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو۔ پھر آگے شروع ہی کے اندر اللہ نے ان دو مضمونوں سے پہلے بطور تمہید کے مسئلہ توحید کا ذکر کیا، جس کی خاطر انفاق بھی ہے اور کیا ہے، اس کے لیے جان کی بازی بھی لگانا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے توحید کے 3 درجے ہوتے ہیں، ان تینوں درجوں کو بیان کیا ہے۔ 3 مراتب ہیں توحید کے۔ پہلا مرتبہ کہ ساری کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ دوسرا مرتبہ ہے کہ تخت بادشاہی پر وہ خود ہی مستوی ہے، یعنی زمین اور آسمان کی جو بادشاہت ہے، یعنی جس کا قبضہ اور اختیار اور کنٹرول ہے، وہ صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو سپرد نہیں کیا ہے، نہ ہی انبیاء کو، نہ اولیاء کو،
اور نہ مخلوق میں سے کسی کو رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا، وہ خود ہی مالک و مختار ہے۔ اور تیسرا درجہ جو مرتبہ ہے توحید کا، کہ جب خالق، مالک، متصرف اور مختار وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر معبود بھی وہی اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر مخلوق کو کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، عبادت کے لیے صرف اور صرف استحقاق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آگے پھر رب العالمین نے آمنوا باللہ، یہاں سے پہلا مضمون کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ پھر آگے اس کے لیے پھر خرچ کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ کس طریقے سے خرچ کرو گے، کیوں خرچ کرو گے، اس کا بدلہ کیا ملے گا، صلہ کیا ملے گا۔ تو گویا یہ مختصر سا اس صورت کا خلاصہ تھا۔ تو رب العالمین نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ تمہید آ گئی، سبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں، کیا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کون؟ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے، عقل والے اور بغیر عقل والے، شعور والے اور بغیر شعور والے، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور قرآن میں کہا نا ایک دوسری جگہ میں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ، پتھر پڑا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے، مچھلیاں سمندروں کے اندر ناچتی کودتی دوڑتی ہیں تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لیکن انسان کو سمجھا نہیں۔ تو فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہی عزیز ہے، عزیز زبردست، الحکیم حکمت والا، ہر کام اس کا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر کام اس کا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو آگے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اب یہاں سے بیان ہے توحید کا پہلا مرتبہ، پہلا مرتبہ کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ تو فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے ملک السماوات، اسی کا راج ہے زمین اور آسمانوں میں، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے مارتا ہے، اسی گھر میں جنازہ بھی نکالتا ہے، اسی گھر میں بچے کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ادھر سے موت کی آواز آتی ہے، ادھر سے بچے کی خوشخبری آتی ہے، کہیں بچے کی خوشخبری آتی ہے تو پیچھے سے موت کی آواز آ جاتی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر وہی ہے۔ فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ والأول، اللہ ہی ہے سب سے اول، اول مطلب یعنی سب کچھ نہ تھا تو وہی تھا، ابتدا سے ہے، اس کی کوئی کیا ہے یعنی ابتدا نہیں ہے، اول سے ہے، اول سے ہے۔ اور والآخر، ساری کائنات ختم ہو جائے گی تو باقی وہی رہے گا، والآخر سب کچھ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور فرمایا والظاہر، اور وہی غالب ہے، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں، کہ اس سے کوئی زیادہ طاقت میں ہو، قدرت میں ہو، اختیار میں ہو، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے، اسے غالب کوئی نہیں۔ اور فرمایا والباطن، اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ بھی نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو راز پوشیدہ ہے، ان تمام رازوں کو جاننے والا اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ ہے۔ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کے گھر والی ہے، اب گھر والی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے، ان آپس میں ان دونوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ماں اور بیٹے کا بہت قریب رشتہ ہے، باپ اور بیٹے کا بہت قریب رشتہ ہے، لیکن ان دونوں کے دماغ میں کیا ہے کسی کو کوئی نہیں پتا۔ لیکن رب العالمین والباطن، بیٹھے ہوئے دونوں
اپنی اپنی سوچ اور فکر ہے، رب العالمین ان کی فکروں کو جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیوں جانتا ہے؟ فرمایا اس لیے وَهُوَ، وہی ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، علیم، اس کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے اس کے بارے میں۔ یہاں والاول والآخر کے اندر یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سونے سے پہلے رات کو یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اس میں یہی کہا کرتے تھے اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا عن الفقر۔ ترجمہ اس کا یہ، اے اللہ، اے آسمانوں کے اور زمین کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے مالک، اے ہر چیز کے مالک، اے دانے کو اور گٹھلی کو چیرنے والے، اے توریت اور انجیل اور قرآن کو اتارنے والے، میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کی بدی سے جو تیرے دست قدرت میں ہے۔ اے اللہ، تو ہی سب سے اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ یہ اول کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی سب کے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آخر کا معنی کیا، تو فرمایا اور تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے بالا کوئی چیز نہیں۔ ظاہر کا معنی کہ تو ہی کیا ہے، ظاہر ہے، اور تجھ سے بالا کوئی چیز نہیں ہے، اور تو ہی مخفی ہے، تجھ سے زیادہ اندرونی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے قرض ادا فرما دے اور ہم سے فقر کو دور کر کے غنی کر دے۔ ہم سے قرضوں کو دور فرما کے ہم سے فقر کو دور فرما دے اور ہمیں غنی کر دے۔ تو گویا یہ دعا جو ہے انسان کو رات کو پڑھ لینی چاہیے، یہ بڑی قیمتی دعا ہے۔ آگے فرمایا دوسرا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اب یہ توحید کا دوسرا مرتبہ کہ بادشاہت، اختیار، یعنی ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، اختیار میں ہے، اسی کا اختیار ہے، اس کے اوپر کسی کا روگ نہیں چلتا ہے۔ تو فرمایا هو الذی خلق السماوات، اللہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر مستوی ہوا، قائم ہوا تخت پر۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها۔ فرمایا یعلم، جانتا ہے، ما یلج فی الارض، زمین کے اندر جو کچھ ہے، زمین کے اندر جو خزانے ہیں، جو کچھ مدفون ہے، چھپا ہوا، اس سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سب کو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سب کو جانتا ہے۔ وما یخرج منها، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، زمین کے اندر چھپے ہوئے دانے، کہاں کہاں کسان دانے بیچتا ہے، ان تمام دانوں کے متعلق خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کون سے کیڑے مکوڑے، جو بھی چیزیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، سب کو جانتا اللہ ہے۔ اسی لیے تو ان کا رازق ان کا بھی وہی ہے نا، ان کو بھی رزق تو دیتا ہے نا۔ تو گویا اللہ ہی ہے کیا اس زمین کے اندر جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان تمام کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اس لیے کسان تو بیج بو کر آ جاتا ہے گھر، اب اس کے بعد اس بیج کو کیڑوں مکوڑوں سے بچا کر حفاظت کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ پچھلی آیتوں میں، پچھلی سورت میں گزرا کہ کون ہے لے لہاتی کھیتیاں اگانے والا تمہارے، نحن الزارعون، اللہ کے تو ہم ہی ہیں۔ تو فرمایا وما یخرج منها، اور جو زمین سے نکل کے آتا ہے باہر، اس تمام چیزوں کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا وما ينزل من السماء، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے، کیا چیز آسمانوں سے اترتی؟ بارش اترتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، جتنی بھی فرشتے اترتے ہیں، فرشتے آسمانوں کیا ہے، آمد و رفت ان کی لگی رہتی ہے، کسی انسان کو نہیں پتا کون سا فرشتہ آیا کون سا گیا، لیکن رب العالمین کو سب کچھ معلوم، سب کچھ جانتا ہے۔ اور فرمایا وما یخرج منها وما ينزل من السماء، جو آسمان سے جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، وما ينزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اس کو جانتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے آسمانوں کی طرف، جو بلندیوں کی طرف،
چڑھ کے جاتی ہے جو چیز. کیا چیز جاتی ہے آسمان کی طرف؟ انسان کے اعمال جاتے ہیں, انسانوں کی روحیں جا رہی ہیں, اعلی علیین کی طرف اٹھائی جا رہی ہے, نیک لوگوں کی روحوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ جانتا کون ہے؟ اللہ ہی. تو آگے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو, جہاں کہیں تم ہو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے. اب کس طرح اللہ کی ذات ہر جگہ ہے؟ تو یہاں تفسیر مظہری میں لکھا, فرمایا وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. اللہ کی معیت جو ہے, اللہ کا ساتھ, یہ کیا ہے؟ بے کیف ہے, اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے, جسمانی نہیں, مکانی نہیں, زمانی نہیں, نہ قابل بیان ہے. اس کو بیان کر ہی نہیں سکتا کہ کیسے اللہ ہر جگہ انسانوں کے ساتھ ہے. تو فرمایا اللہ کی نسبت تمام مقاموں سے ایک جیسی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں کہ اس جگہ میں ایسا ہے تو سعودیہ میں ویسا ہے, مدینہ میں ایسا ہے تو پاکستان میں ایسا. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, اس کی یہ کیفیت ہی نہیں ہے. تو فرمایا ان تمام کیا اللہ کی نسبت تمام مقاموں سے ایک جیسی ہے, اس لیے ہر مقام میں وہ بندوں کے ساتھ رہتا ہے, خواہ بندے کہیں ہوں, جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کی ذات ہے. اب اس کو کوئی بیان کرنا چاہے تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. جب تمہارے ساتھ ہے تو یہ انسان کو تھوڑا سا ڈرایا جا رہا ہے, فکر دلائی جا رہی ہے کہ دیکھتا کہیں غلط کام نہ کرنا. جس طرح انسان کا کوئی بڑا, چھوٹے سے بڑا یا کوئی معزز شخص سامنے آگے پیچھے ہو تو انسان برائی سے بچ جاتا ہے, غلط کام نہیں کرتا ہے. تو اللہ اس کو یاد دہانی نہیں دلاتا, انسان دیکھ اللہ خالق معبود بادشاہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں کیا تھوڑا سا قانون ہے تو قانون کی رکھوالی کے لیے غلط کام نہیں کرتے, ہر چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پکڑ نہ جائے, جرمانہ نہ ہو جائے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ, اور اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ, جو کچھ بھی تم کرتے ہو, بصیر, دیکھتا ہے, خوب دیکھتا ہے. اللہ کی بصارت, ہماری بصارت تو ایسی ہے اس دیوار کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی بصارت ایسی کہ اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے, چاہے دیوار کے ادھر ہو یا ادھر ہو. اللہ رب العالمین کے بصیر ہے, اس کو جانتا ہے. آگے فرمایا لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. فرمایا لہو ملک السماوات والارض. اب یہاں سے توحید کا تیسرا مرتبہ آ گیا کہ اللہ رب العالمین لہو ملک السماوات, اسی کے لیے ہے کیا ہے بادشاہت, کس میں؟ زمین اور آسمانوں کی, آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, جتنے بھی کام تمہارے ہیں سارے کے سارے اسی تک پہنچتے ہیں, سارے کام اللہ کی طرف پہنچتے ہیں. جو انسان کرتا ہے, اچھائی کرتا ہے, برائی کرتا ہے, اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں, پھر اللہ رب العالمین اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. آگے فرمایا یولج اللیل فی النہار, اب اختیار و تصرف اللہ ہی کا ہے. اب اس کی مثال, نمونہ کیا ہے؟ رب العالمین بتا رہے ہیں, اس کی مثال دے رہے ہیں. فرمایا یولج اللیل فی النہار, داخل کرتا ہے اللیل, رات کو, فی النہار, دن میں. اور فرمایا ویولج النہار فی اللیل, اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. مفسرین فرمایا یولج اللیل, رات کو گھٹا کر دن کو لاتا ہے, دن کو پھیلاتا ہے. اب یہ گرمیاں سردیاں تھی, کتنا لمبا دن گرمیوں میں, اس کو سکیڑ کے اتنا سر آیا, رات کو پھیلا کے لمبا کر دیا. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ دن کو ختم کیا, رات کو لایا. یہ کون ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے, کس کا تصرف ہے؟ کوئی ہے اگر دوسرا جس کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے تو وہ ایسا کر لے کہ دن کی جگہ رات لے آئے اور رات کی جگہ دن لے کر دکھا دے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. وہی ہے, علیم ہے, جانتا ہے, خبر رکھتا ہے, بذات الصدور, دلوں کی باتوں,
انسان کے دل کے اندر جو راز پوشیدہ ہے، ہر راز سے وہ واقف ہے، ہر راز سے واقف ہے. تو اس لیے جب واقف ہے ہمارے رازوں سے، تو اس لیے ہمیں اپنے دل میں اچھے خیالات لانے چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، غلط چیز سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ دل کے بھید جو ہے وہ جاننے والا کون ہے؟ تو اگر اچھی نیت ہوگی، اچھی بات ہوگی دل میں، تو اس کے اوپر اجر ہوگا. جس طرح انسان کا ارادہ، نیت، انما الاعمال بالنیت، اور نیت کے اوپر بہت ساری باتیں گزری پہ کہ انسان اچھی نیت کرتا ہے، چھوٹے سے عمل کے لیے چھوٹا سا عمل اس کے لیے پہاڑ بن جاتا ہے. اب ہم مثال کے طور پر ابھی یہاں آدھا گھنٹے یہاں بیٹھ گئے، درس سننے کے لیے بیٹھے. آپ گھر سے مسجد کے لیے آئے، ایک تو پڑھیں گے نماز، اللہ کا حکم ہے پورا کرنے جا رہے ہیں، اور مسجد کی نماز کا 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. اور پھر ایک قدم رکھیں گے تو ایک گناہ معاف ہوگا، گناہ بھی معاف ہے، نیکی بھی مل رہی ہے، جنت میں ایک درجہ بھی بلند ہو رہا ہے ایک ایک قدم پر. اور پھر جب مسجد پہنچ جاتے ہیں، مسجد میں آ کے نماز کا وقت ابھی باقی ہے، انتظار میں بیٹھ گئے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، کوئی تکلیف نہیں دی. فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اللہ تیری مغفرت کرے، حتیٰ اس وقت تک جب کسی کو تکلیف نہ دی ہو، اس وقت تک مسلسل دعا میں مشغول رہتا ہے. اور جو امام مصلی پہ آ کے کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہ مسلسل وقت کیا ہے، اب یہ نیت کر کے آ گئے مسجد میں نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد امام نے نماز پڑھی، دعا کی، ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھ لی، حال احوال پوچھ لیا، پھر نیت کر لی کہ اس کے بعد درس قرآن ہوتا ہے اور قرآن کریم کو سنیں گے اور اس کی آیات کو سمجھیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے. تو جتنی دیر آپ گھر سے چل کر آئے، مسجد میں بیٹھے رہے، ایک ایک سیکنڈ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، یہ باعث اجر ہے، یہ صدقہ ہے، یہ ریوارڈ ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اس سب کو آپ کے نامہ اعمال میں داخل کرے گا. چھوٹا سا نیت ہے، نیت، صرف نیت. اگر نیت میں کوئی غلطی آ گئی، کوئی نیت ہی نہیں کیا، کیسے ہی بیٹھ گئے، کوئی ثواب ہی نہیں ہے. تو اس لیے نیت تو گویا انسان دل میں جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، شر کا ارادہ کرے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ بڑا غفار ہے، بڑا مہربان ہے، کہتا ہے جب تک عمل نہیں کرے گا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے. ارادہ ہے، لیکن ارادہ ہے برائی کا، لیکن برائی ابھی کی نہیں ہے، جب کرے گا تو تب اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. لیکن نیکی ارادہ ہی کیا، کھاتے میں آدھا. کیا ہی رب ہے ہمارا اللہ. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا